بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے صہیونی حکومت کی ہٹ دھرمی اور غرب اردن اور بیت المقدس میں 3000 سے زائد صہیونی مکانات تعمیر کرنے کا اس کا اصرار۔ اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ گفتگو ہماری مختصر سے وقفے کے بعد ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھیوں نے اسی سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے صہیونی حکومت کی ہٹ دھرمی کے تعلق سے۔ آخر کیوں اس نے اس مرحلے پر، جبکہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں مبصر کا درجہ دے دیا گیا ہے، آنن فانن اس بات کا فیصلہ کیا کہ وہ مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن میں 3000 مکانات صہیونیوں کے لیے تعمیر کرے گا، اور یہ وہ اقدام ہے جو بین الاقوامی چارٹر، قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سراسر خلاف ورزی اور منافی ہے۔ لیجیے ملاحظہ کیجیے اسی سلسلے میں ہماری یہ رپورٹ۔ اسرائیل 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضے کیے علاقے میں 1600 غیر قانونی مکانات تعمیر کرے گا۔ صہیونی حکومت کی وزارت داخلہ کے ترجمان افرات آرویچ نے منگل کے روز کہا ہے کہ مشرقی بیت المقدس میں راما شالومو نامی علاقے میں 1600 نئے مکانات اس منصوبے کے تحت تیار کیے جائیں گے، جس کا اعلان اسرائیل نے 2010 میں کیا تھا۔ 30 نومبر کو اسرائیل نے مغربی کناروں اور مشرقی بیت المقدس میں 3000 نئے رہائشی یونٹ قائم کیے جائیں گے منصوبے کی منظوری دی۔ مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے پر قبضے کے بعد سے اب تک اسرائیل 100 غیر قانونی کالونیاں تعمیر کر چکا ہے، جن میں 5 لاکھ کے قریب یہودی رہائشی مکانات ہیں۔ دنیا کے بیشتر ملکوں نے، جن میں اسرائیل کے بعض حامی اور اتحادی بھی شامل ہیں، مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی غیر قانونی تعمیرات کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ منگل کے روز فرانس، برطانیہ، اسپین، سویڈن اور ڈنمارک نے صہیونی حکومت کے سفیر کو طلب کر کے 1967 کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں غیر قانونی صہیونی بستیوں کی تعمیر کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ بین الاقوامی دباؤ میں آ کر مشرقی یروشلم اور غرب اردن میں 3000 نئے رہائشی مکانات بنانے کے منصوبے کو ترک نہیں کرے گا۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جیک کارنر نے کہا کہ ہم اسرائیلی رہنماؤں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان یک طرفہ فیصلوں پر اثر نو غور کریں اور ضبط کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس طرح کے عوامل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور براہ راست مذاکرات شروع کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ روس، جرمنی اور اقوام متحدہ نے بھی اسرائیلی منصوبے پر اعتراض کیا ہے۔ برطانیہ کے مطابق یہ اقدام اسرائیل کی جانب سے امن کے لیے دی گئی یقین دہانیوں کو مشکوک کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون پہلے ہی خبردار کر چکے ہیں کہ اسرائیل کا مشرقی یروشلم کے مقبوضہ علاقوں میں مزید مکانات تعمیر کرنے کا اعلان امن کی کوششوں کو دھچکا دے گا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اسرائیل کی غیر قانونی تعمیرات صرف مغربی کناروں اور مشرقی بیت المقدس تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اسرائیل شام کا مقبوضہ علاقہ جولان بھی شامل، جہاں اس نے 20,000 صہیونی خاندانوں کو لا کر آباد کیا ہے۔ اسرائیل کا یہ اقدام جنیوا کنونشن اور فلسطین اسرائیل تنازع سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی شمار ہوتا ہے۔ جنیوا کنونشن کے تحت کوئی بھی قابض طاقت مقبوضہ علاقوں کے اسٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتی اور ایسا کرنا غیر قانونی ہوگا۔ عالمی عدالت انصاف بھی اپنے ایک فیصلے میں اسرائیلی تعمیرات کو جنیوا کنونشن کے تحت غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ نئی صہیونی بستیوں کی تعمیر کے بعد نہ صرف آبادی کا تناسب اسرائیل کے حق میں بدل جائے گا، بلکہ مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے کے درمیان رابطہ بھی مکمل طور پر منقطع ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں بیت المقدس شہر کے آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بننے کا امکان بھی ختم ہو کے رہ جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے وقت جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے واضح اکثریت کے ساتھ، سوائے چند ایک ملکوں کو چھوڑ کر واضح اکثریت کے ساتھ
فلسطین کو مبصر ملک کا درجہ دے دیا اور اس کی حیثیت بڑھا دی، تو ایسے واقعے کے بعد جب پوری عالمی رائے عامہ فلسطین اور فلسطینی عوام کے ساتھ ہے، اسرائیل نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا، جبکہ صاف طور پر مختلف قراردادوں میں یہ کہا گیا ہے کہ غرب اردن، مشرقی بیت المقدس اور فلسطین کے دیگر علاقوں میں صہیونی حکومت یا اسرائیل کی طرف سے مزید صہیونی بستیوں کی تعمیر ممنوع اور منع ہے۔ یہی وہ سوال ہے بنیادی، اور اس کے پیچھے بھی بہت سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلتے ہیں سیدھے دہلی اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہر ڈاکٹر ظفر علی اسلام خان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے صہیونی حکومت کے اس توسیع پسندانہ اور جارحانہ اقدام کے بعد جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد یا ووٹنگ کے فوراً بعد سامنے آیا ہے، اس کا رد عمل؟ یہ جو اقدام ہے یہ در حقیقت ساری دنیا کے منہ پر ایک تھپڑ ہے کہ ہم تمہاری باتوں کی اور تمہاری رائے کی کو کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اگر ہم ذرا سا پیچھے جائیں تو اسرائیل تو اپنا وجود بھی اس قسم کی آبادیوں کے ساتھ قائم کیے ہوئے، جب اسرائیل نہیں بنا تھا اس وقت بھی انہوں نے اس قسم کے متشاب اور کیبوتس نام کے ادارے بنائے تھے جہاں پر صرف یہودی رہتے تھے اور غیر یہودیوں کا وہاں رہنا منع تھا، اور اس کے بعد جب انہوں نے مزید عرب علاقے قائم کیے تو آپ نے دیکھا کہ صحرائے سینا میں انہوں نے 18 اس طرح کی نوآبادیاں بنائی تھیں، انہوں نے گولان میں 21 بنا رکھی ہیں، انہوں نے اس کے علاوہ غزہ میں بنائی تھی جس کو کہ حماس نے یا بلکہ فلسطینی مزاحمت نے ان کو وہاں سے 2005 میں نکلنے سے مجبور کر دیا، اور اب یہ اس کے بعد یہ سمٹ گئے ہیں، اور یہ مشرقی بیت المقدس جو کہ بہرحال فلسطین کا حصہ ہے اور ویسٹ بینک میں سب سے زیادہ نوآبادیاں ہیں، اور اگر میں آپ کو کچھ ارقام دوں، کچھ اعداد و شمار دوں تو اس وقت 2 سال پہلے کے اعداد شمار جو سرکاری طور پر ملے ہوئے ہیں اس کے مطابق ویسٹ بینک میں 3,27,750 نوآبادیاتی یہودی وہاں پہ آباد تھے، 121 اس قسم کی آبادیوں میں، اور اس کے علاوہ مشرقی بیت المقدس میں 1,92,000 آباد تھے، اس کے علاوہ گولان ہائٹس میں 20,000 آباد ہیں۔ گویا یہ جو 3,000 ہے یہ صحیح معنی میں کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو صرف ایک جو ہے دال میں نمک کے برابر ہے، اس سے پہلے وہ بہت کچھ کر چکے ہیں، اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی قراردادوں سے چاہے اقوام متحدہ کے اندر ہو چاہے وہ باہر ہو اس کا مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے، اس کا مسئلہ اسی طرح حل ہوگا جس طرح سے کہ غزہ کے لوگوں نے اپنی مزاحمت کے ذریعے ان کو وہاں پر بھی ان کے بڑے بڑے اچھے خاصے یامیت اور قطیف نام کے بڑی آبادیاں وہاں انہوں نے بنا رکھی تھیں، بالکل بہت ہی عمدہ جگہیں لے کر کے غزہ کی بنا رکھی تھیں، لیکن انہوں نے مزاحمت کے ذریعے ان کو 2005 میں نکلنے سے مجبور کیا، تو وہی ایک طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی طریقہ ان کو غزہ سے ان کو ویسٹ بینک سے یا مشرقی بیت المقدس سے یا گولان ہائٹس سے نکالنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ ان کو لڑ کر کے ہی لینا پڑے گا اور لڑ کر کے ہی ان کو نکالنا پڑے گا، ایسے ہی جانے والے نہیں ہیں۔ بہت مضبوط طریقے سے انہوں نے اپنے نظام بنا لیے ہیں اور انہوں نے اپنی سڑکیں بنا لی ہیں، ان سڑکوں پر فلسطینی نہیں آتے ہیں بلکہ صرف یہودی ہوتے ہیں، اور اگر فلسطینی چلا گیا تو اس کو گولی ماری جاتی ہے، تو یہ ایک اپارٹائڈ سسٹم پوری طرح قائم ہو چکا ہے، اور یہ سسٹم جو ہے خوشامد سے اور اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس کرنے سے بالکل ختم نہیں ہونے والا ہے، بلکہ اس کے لیے لڑنا پڑے گا، اور اس کے لیے کم سے کم جو نظام اسرائیل اور امریکہ کے ذریعے ویسٹ بینک میں محمود عباس کے زیر نگرانی قائم ہے، وہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لوگ کریں گے جنہوں نے کہ ابھی غزہ میں 8 دن لڑنے کے بعد اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کیا۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں عالمی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر عنایت اللہ اندرابی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اندرابی صاحب، آپ یقیناً پیش نظر ہے آپ کے یہ سارے واقعات اور صورتحال، اور جانتے ہیں کہ جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ابھی پچھلے ہی دنوں فلسطین کو باقاعدہ
مبصر ملک کا درجہ دیا اور اس کو بہت سارے حقوق اب اقوام متحدہ کے چارٹر سے حاصل ہو چکے ہیں، تو اس کے فوراً بعد اسرائیل نے یہ اقدام کیا اور اس کی کابینہ نے یہ بل پاس کیا کہ 3000 مکانات غرب اردن یا ویسٹ بینک یا اسی طرح مشرقی بیت المقدس میں وہ بنائیں گے، اور اس کے لیے اس نے کام بھی شروع کر دیا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اب جبکہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مبصر ملک کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو اسرائیل کی کوشش ہے کہ مغربی کنارے یا غزہ یا مشرقی بیت المقدس میں اتنی زیادہ صہیونی بستیاں بسا دی جائیں کہ فلسطین نام کی کوئی جگہ رہی نہ جائے کہ جسے آئندہ چل کر اقوام متحدہ میں باقاعدہ ممبر ملک کا درجہ دیا جائے۔ کیا یہ سوچ اور یہ تجزیہ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، اس تجزیے میں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس تجزیے میں تو کسی حد تک یعنی صحیح ہے یہ، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان دو چیزوں کا اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہونا اور پھر یہ جو بستیاں بنانے کا اعلان کیا صہیونی حکومت نے، ان دونوں کے درمیان بہت ہی ایک براہ راست کنیکشن نہیں ہے۔ صہیونی ایجنڈا اور صہیونی ریاست جو ہے وہ اپنے پلانز پر کام کرتی رہی ہے، اور اس نے جیسا کہ بھی ڈاکٹر ظفر الاسلام وہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے تھے کہ ان نے ابھی تک کتنی کالونائزیشن اس ایریا میں کی ہے، تو یہ ان کا ایک پلان چل رہا ہے، چاہے اقوام متحدہ میں وہ قرارداد پاس ہوتی یا نہ ہوتی۔ لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صہیونی ریاست کا مسئلہ ہے، اس میں اب دیکھیے یہ جب قرارداد آئی اور اس قرارداد کے بعد جو یہ بستیاں بنانے کا اعلان سامنے آیا، تو اس کے بعد بظاہر ایک خاصا ریئیکشن یہاں سے ہوا، یورپ سے بھی۔ یورپ کے 5 ممالک نے، جن میں برطانیہ، فرانس، ڈنمارک، سویڈن اور اسپین شامل ہیں، انہوں نے اسرائیلی ایمبیسڈرز کو اپنے دفاتر خارجہ میں بلایا اور ایک باضابطہ پروٹیسٹ لانچ کیا۔ اور ابھی نیتن یاہو جو ہے وہ جرمنی آ رہا ہے یا شاید آیا ہوگا، تو اس کو بھی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس کو کسی خاص ویلکم کی وہاں پہ توقع نہیں ہے، بلکہ جرمنی حکومت جو ہے وہ خاصے حد تک وہ برہم ہے اس سے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے بہت زیادہ ہمیں ان میں ریڈ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ صہیونی حکومت جو ہے اس کا کوئی مورل یا پولیٹیکل پروفائل سرے سے ہے ہی نہیں۔ جیسے ہر ملک کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی عزت اور ناموس کا دفاع کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے لوگ ان کو اچھی نگاہ سے دیکھیں، اور اس کے لیے کئی چیزیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے باضابطہ پالیسیز ہوتی ہیں کہ لوگ ان کو ایک اچھی ریاست کے طور پر، اچھی حکومت اور مملکت کے طور پر جانیں۔ تو صہیونی ریاست کا ایسا کوئی پروفائل ہی نہیں ہے۔ اب دنیا میں یہ کوئی قابل فخر بات ہی سمجھی نہیں جاتی اگر کوئی یہ کہے کہ میرے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جیسے کچھ لوگ بہت ہی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں۔ یہ فخر کی بات ہے یا نہیں، لیکن وہ الگ بات ہے، لیکن امریکہ کے ساتھ تعلق رکھنا یہ ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لیکن ایسا مسئلہ اسرائیل کا ایسا کوئی پروفائل ہی نہیں ہے، تو لہذا اسرائیل کی جتنی جو یہ بستیاں بنانے کا جو اعلان آیا اور اس کے بعد جو یورپ کا رد عمل آیا اور دنیا کے دوسرے ممالک کا رد عمل آیا، تو اس رد عمل سے کوئی اثر نہیں ہونے والا اسرائیل پر۔ اس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا، اس لیے کہ اس کی کوئی پروفائل، اس کا کوئی امیج ہے ہی نہیں جو متاثر ہوگا۔ جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ بالکل ایگری کرتا ہوں جو ڈاکٹر ظفر الاسلام کہہ رہے تھے کہ اس کے لیے وہی راستہ ہے جو غزہ کے لوگوں نے اپنایا اور مزاحمت کے ذریعے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں لاہور، جہاں پر ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے سرکردہ و ممتاز دانشور تجزیہ نگار پروفیسر مغیث الدین شیخ صاحب۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انتہائی واضح اور بھاری اکثریت سے دنیا کے 139-40 ملکوں نے فلسطین کے حق میں ووٹنگ کی۔
اب ووٹنگ کے بعد جب ایک بار پھر اسرائیل یا صہیونی حکومت کی طرف سے فلسطین کے خلاف جارحانہ اقدامات شروع ہوئے تو کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے وہاں پر فلسطین کی حمایت کی گئی تھی اس میدان میں بھی فلسطین کی حمایت ہوگی انہی ملکوں کی طرف سے اور اسرائیل کے خلاف آواز بلند کی جائے گی؟ دیکھیں جی، فلسطینیوں کے حق میں اتنی بڑی قرارداد کا پاس ہونا اور اس کے بعد میں اسرائیل کا یہ قدم اٹھانا یہ اصل میں پوری دنیا کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے، اور یہ ایک قسم کی عالمی غنڈہ گردی ہے کہ جس میں اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ تم سب اکٹھے ہو کر بھی تمہاری اس قرارداد کی کیا ویلیو ہے۔ میرے ساتھ امریکہ ہے، اس نے ویٹو کرنے کی پاور بھی ہے اور اس نے مخالفت بھی کی ہے، وہ ہماری بیک پہ کھڑا ہے، ہم ان کے اقتصادی اور نظریاتی انٹرسٹ کو پورا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ کیسے ہمیں ڈسلوج ہونے دے گا۔ ہمارے ہر قدم کی حمایت کرنے کے لیے ایک سپر پاور جو اس وقت یونیپولر ورلڈ کی حامی ہے وہ ہماری بیک پہ کھڑی ہے۔ تو یہ جتنی بھی قراردادیں موجود ہیں اس کی ایک اخلاقی حیثیت تو ہے، ایک آپ وقتی طور پر سیاسی فتح کہہ سکتے ہو، لیکن عملاً جب تک کہ یہ سیاسی فتح جو ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی انٹو ریئلٹی، یہ سب باتیں جو بے معنی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے لابنگ کی جاتی ہے، یہ لوگ کس طریقے سے اس ساری صورتحال کا سامنا کرتے ہیں اور اسرائیل کو ایگریشن سے اور توسیع پسندی سے مزید روکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا، ٹیلی فون لائن پر رہیے گا۔ ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب، یقیناً آپ نے خبروں میں دیکھا سنا اور پڑھا ہوگا کہ برطانیہ، فرانس اور سویڈن جیسے ملکوں نے اپنے یہاں اسرائیلی سفیروں کو طلب کر کے وزارت خارجہ میں اس واقعے پر شدید احتجاج کیا ہے، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ اسرائیل کی غاصبانہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ یورپی ملکوں نے اسرائیل سے اتنا سخت نوٹس لیا ہے۔ یہ جو اقدامات ہوئے ہیں یورپی ملکوں کی طرف سے، اس میں آپ کو کتنی سنجیدگی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، مجھے اس میں بالکل سنجیدگی نظر نہیں آ رہی ہے، بلکہ دنیا میں جو رد عمل ہوا ہے اور دنیا کے لوگ جو ناراض ہیں اس کے، اور ساری دنیا نے ایک ووٹ کر کے فلسطین کو اقوام متحدہ کا پورا نہیں تو آدھا ہی ممبر بنایا ہے، اس کے بعد یہ فوراً جو اعلان ہوا ہے، اس کے اعلان کے بعد آنے والے غصے کو ایک طرح سے ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ یہ بعد میں نہیں چلیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ 1-2 مہینے میں نہیں چلیں گے۔ آپ دیکھیے گا کہ ان کے تعلقات ویسے ہو جائیں گے جیسے تھے، اس لیے کہ ان کے تعلقات ان سب چیزوں سے آگے ہیں۔ آج 3,000 کی بات ہو رہی ہے، میں نے ابھی جو فیگرز آپ کے سامنے رکھے اس میں 6 لاکھ لوگ جو ہے، یعنی 6 لاکھ گھر وہاں بنائے جا چکے ہیں گولان میں، جو کہ پوری طرح سے آکوپائیڈ ہے، ایک اسٹیٹ کا ایک حصہ ہے، اور ویسٹ بینک جو اگرچہ اس اسٹیٹ کا حصہ نہیں ہے، آج وہ ایک ہاف اسٹیٹ اس کو مان لیا گیا ہے، اس کے اندر وہ لوگ کر رہے ہیں اور اسی کے بارے میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ 20 سال سے اوسلو اکارڈ کے تحت وہ اسی لوگوں سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ہم کو یہ علاقہ دینا ہے، اور اس کے باوجود وہ مستقل اس کے اندر اپنی آبادیاں بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہی نہیں، ہم نے تو کچھ دن پہلے دیکھا تھا جبکہ بش صاحب کے والد امریکہ کے پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے، اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم اسرائیل اپنی سیٹلمنٹس کو بند نہیں کرے گا تو ہم اس کو 10 بلین یعنی 10,000 ملین ڈالر جو قرضہ دینے والے تھے وہ نہیں دیں گے، اور کچھ دن روک دیا، لیکن کچھ دن کے بعد پھر اس کو دے دیا گیا، یعنی کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اسرائیل کے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی غیر معمولی ہے، بہت ہی نرم ہے، اور کچھ بھی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ اسرائیل نہ صرف یہ کہ وہاں اس علاقوں میں یہ سب نوآبادیاں بنا رہا ہے، بلکہ وہاں پر پورا اپارٹائڈ کا سسٹم، ریسسٹ سسٹم اس نے نافذ کر رکھا ہے، اور وہاں پہ جو اس کے لوگ وہاں بسے ہوئے ہیں اس کو پوری آزادی ہے کہ کسی کو قتل کرے، کسی کو ذلیل کرے، کسی کو مارے، لوگوں کی جو ہے فصلیں تباہ کرے، ان کے زیتون کے پیڑ جو کہ 20 سال میں جا کر کے تیار ہوتے ہیں ان کو اکھاڑے، ہر قسم کی چیز مستقل خبر میں رہتی ہے، لیکن ان طاقتوں کو اس کے بارے میں کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے، تو اور نہ کوئی اسرائیل کے خلاف سینکشن کرتے ہیں۔ ابھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے خلاف بلا وجہ بغیر کسی وجہ کے اتنے سینکشن مستقل کیے جا رہے ہیں، اسرائیل کے خلاف ہم نے آج تک کوئی سینکشن نہیں سنا کہ اس نے جو ہے دوسروں کی اراضی پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں پر آبادیاں بنا رہا ہے، ان کو ذلیل کر رہا ہے، 10,000 فلسطینیوں کو اپنی جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اسرائیل پر کوئی سینکشن نہیں ہوتا۔ تو یہ سمجھنا بالکل بیوقوفی ہوگی
کہ اسرائیل کے خلاف جو ہے یورپ کے لوگ بہت دیر تک ٹکے رہیں گے. یہ ایک وقتی چیز ہے. خالی لوگوں کا غصہ دیکھتے ہوئے کچھ ایک طرح سے دکھاوا کیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ہیں. ان کے خلاف وہ بالکل نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا 2-3 مہینے کے اندر حالات بالکل معمول کی طرح آ جائیں گے اور وہی دوستی اور وہی جو ہے تعلقات ہوں گے جو کہ پہلے 50-60 سال سے چلے جا رہے ہیں. جی بہت شکریہ. میں پھر حاضر ہوں گا. ڈاکٹر اندراوی صاحب، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یورپ میں جو اس وقت غم و غصہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ ممکن ہے کہ برطانیہ اور سویڈن اور فرانس جیسے ممالک اپنے سفیر تل ابیب سے واپس بلا لیں، تو کیا واقعی اتنی ہی سنجیدگی پائی جاتی ہے؟ اور اگر پائی جاتی ہے تو اگلے عملی اقدام کی کوئی توقع ہو سکتی ہے؟ آپ ان لوگوں سے کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں کوئی حقیقت، کوئی سبسٹنس نہیں ہے. اسے کہ دیکھیں نا، آپ یہ دیکھیں کہ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جیسے آپ کسی بھی ملک کو لے لیں، آپ ترکی کو، انڈیا کو، پاکستان کو، اور پھر آپ کسی ایک خاص پالیسی پر تنقید کریں یا کسی خاص اقدام پر آپ تنقید کریں. یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے. اسرائیل کا وجود ہی بجائے خود اس کا جو پہلے وجود، اس کے وجود سے پہلے، وجود کے بعد اس نے جو کچھ کیا ہے، یہ سارا یعنی اس وقت جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ایک مہذب دور میں رہ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، جہاں یہ بات کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی بھی جرم کیا ہو، اگر کسی نے چوری کی ہے، قتل کیا ہے، پھر بھی اس کے انسانی حقوق ہیں، اس کو انسانی حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا. اس کو آپ قتل کی سزا دیں لیکن انسانی حقوق سے محروم نہ کریں. تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک انسانی عقل کی ایک پیش قدمی ہے. یعنی ہم اس دور میں آئے ہیں. لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کا وجود، اس کی پالیسیاں اور وہ جو کر رہا ہے، یہ اس سارے پر ایک ہنسی مذاق ہے. یہ ایک چیلنج ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ایک مہذب دنیا میں رہ رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ جس سطح پہ تنقید ہونی چاہیے، جس سطح پہ اس معاملے کو ہم کو ایڈریس کرنا چاہیے، وہ یورپی ممالک میں تو اس کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے. اب ایک معمولی سی بات میں آپ کو کہوں کہ اسرائیل کا جو اکنامک ٹرانزیکشن ہے، لین دین، یہاں چیزیں بیچنا اور یہاں سے لینا، وہ دنیا میں سب سے زیادہ یورپ کے ساتھ ہے. اور اگر اس پہ کوئی آنچ آتی ہے تو وہ یقیناً صہیونی ریاست کو بائٹ کرے گا، یعنی اس پر اثر انداز ہوگا. لیکن ابھی سے یہ سارے مبصر یہاں مانتے ہیں کہ وہاں تک بات ہی نہیں پہنچے گی کہ اس کو اقتصادی لیول پہ وہ کچھ اس کو پینلائز کریں. تو وہ تو یعنی وہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے، تو اس پر بھی بات نہیں پہنچے گی. جی. تو میری یہ گزارش ہے کہ اسرائیل کے اور صہیونی ریاست کے مسئلے کو جس سطح پہ ایڈریس کیا جانا چاہیے، اس سطح پہ اس کو دیکھا ہی نہیں جا رہا ہے. اور یہ بہت ایک سپرفیشل اور بہت ایک سطحی جو ہے وہ اپوزیشن اور تنقیدیں ہو رہی ہیں. جی بہت شکریہ. پروفیسر مغیث الدین شیخ صاحب، امریکہ نے بھی کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا تو صلح مذاکرات کو سنگین خطرہ لاحق ہو جائیں گے. امریکہ کس صلح مذاکرات کی بات کر رہا ہے اور وہ کون سے ایسے صلح مذاکرات ہیں جن سے فلسطینیوں کو فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کروں اور مجھے تھوڑا سا وقت دیجیے گا، میں بات مکمل کر لوں. یقیناً. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک ہم خود طاقتور نہیں ہوتے ہماری کون سنے گا؟ انہیں کیا تکلیف ہے کہ آپ کی تکالیف کو وہ اپنی تکالیف سمجھیں، آپ کے انسانی مسئلے کو بڑی طاقتیں اپنے مسائل سمجھیں. وہ آپ کے انسانی معاملات اور اصولی موقف کی حمایت کرنے کے لیے کیوں کھڑے ہوں؟ انہیں کوئی آپ سے اور مسلمانوں سے کوئی ہمدردی ہے؟ ایسا کوئی سوال نہیں ہے. تو کہتے ہیں نا، امریکن دیر از نو فری لنچ اینڈ دیر از نو فری ڈنر. اب یہ ہے کہ جب تک آپ احساس میں دلاتے ہیں کہ آپ کتنے امپورٹنٹ، آپ سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو فلسطینی گھرے ہوئے ہیں ان اسلامی ممالک سے، دیکھیں افغانستان کی جب جنگ ہوئی روس کے خلاف، اگر پاکستان ان کی پناہ گاہ نہ ہوتا، افغانی کبھی روس کو یہ شکست نہ دے سکتے. اگر ایران ان کی بیک نہ ہوتا تو کبھی افغانی جو ہے وہ روس کو اس نتائج تک نہ پہنچا سکتے. ان کی پناہ گاہ تھی. جب تک فلسطینیوں کی پناہ گاہ لبنان میں تھی، وادی انفا میں تھی، ٹھیک ہے،
वो अपनी जदोजहद करते थे। अब तो वो कटे पटे हैं चारों तरफ से, उनकी हैसियत तो एक प्रेसिडेंट कैंप की है। सवाल ये है कि उसके गिरद गिर्द जो ममालिक हैं, जिनमें मिस्र शामिल है, शाम शामिल है, सऊदी अरब जैसे मुल्क हैं, उर्दन है, ये जो घेरे हुए हैं सारे के सारे मुल्क, इनकी क्या पॉलिसी है? जब तक इनकी पॉलिसी फलस्तीन के बारे में विजिबल नहीं होगी, ताकतवर नहीं होगी, और ताकतवर कैसे होगी? जब ये खुद ताकतवर हो और ये खुद इंडिपेंडेंट हो और इनके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो। मिस्र में और ईरान के अलावा और किसी हद तक तुर्की के अलावा आप मुझे बताएं कौन सा मुल्क है जो अवामी ख्वाहिशात की तर्जमानी करने का हक अदा कर रहा हो? बात यह है कि शाम के अंदर सूरत हाल को खराब किया गया, गोलान हाइट्स उनके कब्जे पे हैं, ताकि वहां से जो एक बहुत अहम खिता है, बहुत अहम इलाका है, वहां से कोई फलस्तीनियों को सपोर्ट न मिल सके। उसके बाद जो है लबनान में जंग में उलझाया गया, ले देकर एक हिजबुल्लाह जिन्होंने वहां पर उनको मार भगाया और किसी हद तक मदद करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह और हमास जो है वो जुड़वा भाई हैं, और इनको जब तक ये इस्लामी ममालिक जो इर्द गिर्द हुए हैं, वो जब तक इनको पनाहगाह नहीं देते, इनके मौके को मजबूती के साथ लेके नहीं चलती, कोई नहीं सुनेगा। नंबर 2, या इक़्तिसादी लिहाज से मजबूत हो। इक़्तिसादी लिहाज से कैसे? अभी यहाँ बात हुई यूरोप के प्रेशर की, कि यूरोप की ये बात हकीकी है कि नहीं, और आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बरतानिया और फ्रांस ने जो ये स्टेप उठाया, ये कितना हकीकी है? ये हकीकी हो सकता है अगर हम एक काम करें, ये नया सुएज जो है, अगर इस पर ये सारे ममालिक जो है अगर इसकी बंदिश और इस पर कंट्रोल हासिल करें, सिनाई पर कंट्रोल हासिल करें, ये हाइपोथेटिकल बात मैं कर रहा हूँ, ख्वाहिशों की बात है, दूर दूर तक नजर नहीं आ रही कि मिस्र और आम और ये दीगर ममालिक, तुर्की और ईरान, इनका कोई नेटो टाइप का कोई अलायंस कायम हो, कि इस पर किसी मुल्क पर कोई हमला होगा या फलस्तीन के अंदर एक गोला भी गिरेगा कैंप के ऊपर, तो हम सब जो है अपने ऊपर हमला सोचेंगे। कोई थ्रेट तो हो, इसराइल के लिए कोई थ्रेट हो, कोई यूरोपियन इक़्तिसादी मफादात पर कोई जरूरत पड़ती हो, सुएज या सिनाई पर जब कंट्रोल होगा तो ये तेल की कीमतें जो है ये दुगनी कर दी जाए, तो यूरोप की सारी मंडियां जो आप आज खुली पड़ी हुई हैं, ये यूरोपियन ममालिक के लोग जो है ये इसराइल पर दबाव डालने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्हें इसराइल की ये हरकत बुरी लगती है, इसलिए कि उनके इक़्तिसादी मामला जो है वो जेपरडाइज होंगे। तो या तो ये सूरत हाल हो, और इन द मीन टाइम कोई हमारी सिफारती सतह पर पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम उम्मा या हमारी जो OIC है उसने कोई फलस्तीनियों का केस प्लीड नहीं किया। कहीं कोई आवाज नहीं है हमारे अपने मुल्क के अंदर, सिवाय दीनी जमातों के जो फलस्तीनी काज के लिए उठ खड़ी हुई है या गाये बगाए बात करती हैं। कोई कौमी तौर पर ये सोच है ही नहीं पाकिस्तानियों के। मैं खुद 10 साल पहले जितना कंसर्न था, मेरा अपना कंसर्न जो दिन ब दिन कम होता चला गया है। वजह यह है कि हमने खुद ही इस दास्तान को बुला दिया है। ये सिर्फ बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए इमाम खुमैनी की आवाज़ बुलंद होती है और हर साल हम यौम बैतुल मक़दस मनाते हैं तो खुद उसके नाम पर तो किसी हद तक याद ताज़ा हो जाती है। लेकिन उसके बाद हाल क्या है हमारा? तो मैं गुजारिश करूंगा कि सिफारती सतह पर और अवेयरनेस के हवाले से भी एक राउंड लेने की जरूरत है कि पूरी दुनिया में इनका केस इंसानी हवाले से और सियासी हवाले से जो है इसको बेकार करने की जरूरत है। नंबर 2, इन ममालिक को ताकतवर होने की जरूरत है। नंबर 3, इक़्तिसादी हवाले से इसराइल की जो इफादियत है वेस्ट के लिए उसको कम करना जरूरी है और अपनी अहमियत जो है वो उजागर करना जरूरी है कि आप लोग यानी जो गिरदा गिर्द मुल्क है वो इक़्तिसादी लिहाज से कितने अहम है यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही पुरमग़ज़ तबसरा था आपका। मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। डॉक्टर ज़फ़र इस्लाम खान साहब, मुबस्सिरीन का ये भी कहना है, ज़ाहिर है कि अभी सरकर्दा तज़्ज़ियानिगार हैं और गहरी नज़र रखते हैं हालात पर, कि अभी जो गज़ा पर जो वहशाना हमला हुआ है इसराइल का, उसमें इसराइल को जो और ख़ास तौर पर बेंयामिन नेतन्याहू को जो शिकस्त फाश हुई है उसकी भरपाई के लिए और अपनी दाखिली राय अम्मा को किसी तरह से इसकी तवज्जो हटाने के लिए अपनी शिकस्त से इस तरह का उसने इक़दाम किया है। और बहुत से तो मुबस्सिरीन यहाँ तक कह रहे हैं, हत्ता यूरोपी मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि अब चूँकि नेतन्याहू की सियासी मौत हो चुकी है और आइंदा इंतखाबात भी करीब हैं तो इस तरह के इक़दाम इसीलिए कर रहा है। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है आपके ख्याल में? जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि बल्कि ये कहना चाहिए कि गज़ा पर जो हमला हुआ था उसकी भी एक वजह उनका जो अभी जनवरी में इलेक्शन होने वाला है वो है। लेकिन सिर्फ इलेक्शन तक हमको नहीं देखना चाहिए बल्कि ये जो सह्यूनी फिक्र है, सह्यूनी फिक्र जो है वो ज़मीन पर कब्जा करने की है। आज से नहीं बल्कि 1860 में
جب ان کی تحریک شروع ہوئی تھی وہاں پر اس طرح کی کالونیز بنانے کی، تب سے یہ ہے کہ زمین پر قبضہ کرو، زمین پر قبضہ کرو۔ تو وہ چونکہ نیل سے فرات تک کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا اسرائیل دراصل نیل سے فرات تک ہے، بڑا لمبا چوڑا ان کا ہے، اور اس کے اندر اگر وہ ان علاقوں پر قبضہ نہیں کریں گے جس کا نام کہ آج ویسٹ بینک یا فلسطینین اتھارٹی ہے، تو وہ ان کا خواب نہیں پیدا ہوگا۔ اس لیے یہ جو ان کا کام ہے، یہ صہیونی تحریک کی ایک بنیادی ایک وجہ ہے کہ وہ زمین پر قبضہ کریں، زمین پر اپنا وجود قائم کریں، اور زمین پر عام لوگ وہاں نہیں رہتے ہیں بلکہ سب کے سب مسلح لوگ رہتے ہیں۔ ایک طرح سے وہ فوجی کالونی ہے، ہر ایک 121 جو کالونیاں جو ہیں ویسٹ بینک میں، یہ سب در حقیقت کینٹونمنٹس ہیں۔ یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ جب چاہیں گے ان کو استعمال کر کے ان کو جو آس پاس کے جو رہنے والے جو عرب ہیں، مسلمان ہیں اور مسیحی ہیں، ان پر حملہ کرنے کے لیے ان کو استعمال کریں گے، اور کرتے بھی ہیں۔ جب دیکھیں آپ وہ آ کر کے نکل کر کے اپنی کلاشنکوف اور اپنے وہ AK-47 وغیرہ لے کر گھومتے ہیں اور اس سے لوگوں کو مارتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کوئی سزا نہیں ہوتی۔ وہاں کے کورٹوں میں یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے لیکن انہیں کوئی سزا نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کے نزدیک جو دوسرے لوگ ہیں یعنی فلسطینی جو لوگ ہیں ان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو وہاں پر وجود رکھنا یہ خود اس صہیونی تحریک کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور یہ جو ضرورت اسرائیل میں الیکشن ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، یہ ایک وقتی چیز ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ بہت دور رس ہے اور بہت لمبی ہے، اور ان کے خیال میں جب تک اس پورے خطے کے اوپر وہ پوری طرح سے جگہ جگہ پر متمرکز نہیں ہوں گے، وجود میں نہیں آئیں گے، تب تک جو ہے اس پر ان کا جو گریٹر اسرائیل والا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم کو جو لارجر پرسپیکٹو ہے اس کے اندر دیکھنا چاہیے، اور اسی طرح سے یورپ اور امریکہ کی جو تائید ہے وہ بھی ایک لارجر پرسپیکٹو میں ہے کہ اسلامی جو قلب ہے اس کے اندر ایک اجنبی جو وجود کو بویا جائے۔ یہ آج سے نہیں بلکہ نیپولین نے 1802 میں جو اکا کے اندر، وہ بھی فلسطین کے اندر ہے، وہاں سے خط جو لکھا تھا یورپ کے یہودیوں کو، اس میں یہی لکھا تھا کہ تم لوگ جو ہے مغرب کا ایک جو ہے یہاں پر ایک وجود آ کر کے بناؤ جس سے مغرب کو فائدہ ہوگا، اور ہم تمہاری اس کے لیے تائید کریں گے۔ تو بہت ہی لمبا دوررس ہے بالفور ڈکلیریشن، اسی وجہ سے بنا۔ اسرائیل کی ساری تائید اسی لیے کی گئی۔ اسرائیل بننے کے بعد بھی ساری جو تائید چل رہی ہے، اسرائیل در حقیقت جو ہے امریکہ کے پیسوں سے اور جرمنی کے جو ریپریشنز ہیں اس کے پیسوں سے چل رہا ہے، اور آج بھی وہ ریپریشن جو ہے، اتنے دن ہو گئے ہٹلر کو مرے ہوئے، تب بھی ابھی 2-3 مہینہ پہلے بلکہ شاید 2 مہینہ پہلے ہی ان کو مزید ان کو پیسے دیے گئے ہیں۔ تو پورا یورپ در حقیقت جو ہے اسرائیل کے جو پروجیکٹ ہے اس کی تائید کر رہا ہے، سیاسی طریقے سے، مالی طریقے سے، ہر طرح سے۔ یہاں تک یہ حالت ہے کہ یہ جو غیر قانونی جو آبادیاں ہیں جس کو اقوام متحدہ غیر قانونی کہتا ہے، وہاں کا سیکرٹری جنرل غیر قانونی کہتا ہے، خود امریکہ بھی لفاظی کرنے کے لیے غیر قانونی کہتا ہے، لیکن وہاں پر جو پیداوار ہو رہی ہے، چاہے وہ زراعتی ہو چاہے وہ صناعی ہو، جس طرح کی پیداوار ہو رہی ہے وہ سب ان ملکوں میں جا کر کے بکتی ہے، اور اس طرح سے اسرائیل کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور ان آبادیوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے جو کہ وہاں پر ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا پروجیکٹ جو ہے یہ ایک کسی وقتی بنیاد پر نہیں ہوا ہے، اور یہ جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہت بڑے دوررس پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے، اور مغرب جو ہے ان کا اس میں ساتھ دیتا ہے۔ ابھی جو ہوا تھا، اگر ہم دیکھتے کہ انہوں نے اپنے سفیر نہیں بلکہ انہوں نے تعلقات توڑ لیے ہیں، پھر تو میں مانتا کہ ہاں بھائی کوئی بات ہوتی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی امید نہیں ہے کہ وہ اس حد تک جائیں گے جس سے کہ اسرائیل کو کوئی نقصان پہنچے۔ بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ ڈاکٹر اندرابی صاحب، اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اب جبکہ فلسطین کو اقوام متحدہ میں مبصر ملک کا درجہ حاصل ہو گیا ہے تو اس کو اب اپنے خلاف ہونے والے مظالم کی شکایت کرنے کا بھی عالمی اداروں میں حق حاصل ہے، اسرائیل کے خلاف اسے عدالت انصاف میں بھی جانے کا حق حاصل ہے، اور اقوام متحدہ سے یہ کہنے کا بھی حق حاصل ہے کہ اسرائیل کی مذمت کی جائے، اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں، اسرائیل کے خلاف تعذیبی کارروائیاں کی جائیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف اگر فلسطین اس حق کو استعمال کرنے کے لیے ایک بار پھر جنرل اسمبلی میں جاتا ہے، اقوام متحدہ میں جاتا ہے، تو اس کا کتنا اثر ہوگا؟ جی، اس میں کوئی زیادہ جان نہیں ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو محمود عباس نے جو موو کیا، ایک جس کو نان پرماننٹ آبزرور اسٹیٹ کہتے ہیں، تو اور اس کی ایک محدود ممبرشپ رہتی ہے سیکورٹی کاؤنسل سے، اس کا کنفرمیشن ضروری نہیں ہوتا ہے،
لیکن یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ لے سکتے ہیں، جیسے ابھی غزہ میں ہوا، جتنے جنگی جرائم ہوتے ہیں اس سلسلے میں اسرائیل کو وہاں پہ لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کئی چیزیں ہیں، یعنی ifs اینڈ بٹس جس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ کہ خود فلسطینی اتھارٹی جو محمود عباس کے انڈر ہے، اس کا اپنا ول، اس کے اندر اسرائیل کو ہرٹ کرنے کا یا اسرائیل کو کوئی یعنی اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کا کیا ان کے اندر کوئی ول ہے کہ نہیں، یہ بھی کہا جاتا ہے، اور بالکل اس میں کوئی یہ بھی ایک ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا، اقوام متحدہ میں قرارداد لی گئی، محمود عباس وغیرہ، اس سے اس کی اپنی پوزیشن بھی وہاں ویسٹ بینک میں ذرا مضبوط ہوئی، اس کو اس پہ کافی ویلکم ملا، تو ان کو اپنی پوزیشن کی بھی کافی فکر لاحق ہے۔ ابھی 1.5 سال پہلے جو پیپرز نکلے تھے، جو انکشافات ہوئے تھے، تو ان تمام لوگوں کے جو صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات ہیں، ابھی جو باضابطہ تصویر آئی تھی، قطر کے امیر وہاں صہیونی ریاست گئے تھے، اور اسی طرح ان کے بہت زیادہ جو تعلقات ہیں، تو اس کے پیش نظر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی شاید ہی ان کے اندر ایسی کوئی ول ہو۔ لیکن اگر فرض کیجئے اگر انہوں نے کچھ کیا بھی، لیکن اب دیکھیں نا اسرائیل کا کیا بگڑتا ہے، اگر وہاں اقوام متحدہ میں تو ہر وقت قراردادیں اس کے خلاف آتی ہیں، لیکن سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو امریکہ کے پاس ہے، اور امریکہ کا ویٹو ہمیشہ اسرائیل کے حق میں ہے، یہ گارنٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ معلوم ہے صہیونی ریاست کو۔ اصل میں جو حقیقت ہمیں سمجھنی چاہیے صہیونی ریاست کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ یہ جو تصادم چل رہا ہے کئی صدیوں سے دنیا میں، ایک استعماری غلبے کا اور اسلام، اور استعماری غلبہ اور اسلام، اور اس میں جو ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد اسلام کا ایک باضابطہ، ایک مفصل اس کے خلاف ایک جواب آ گیا ہے، ایک چیلنج آ گیا ہے، اور وہ چیلنج روز بروز گرو ہوتا جا رہا ہے۔ اس تعلق سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صہیونی ریاست استعماری بلاک جو ہے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے، صہیونی ریاست ان کے ہاتھوں میں بس ایک ٹول ہے۔ یہ جو چیزیں خود نہیں کر پاتے اس کے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ مثلا ایران میں نیوکلیئر سائنٹسٹ کو قتل کروانا یہ خود نہیں کروا سکتے تھے، اس کے ذریعے کرواتے ہیں۔ جب آج سے کئی سال پہلے جب عراق کے اس نیوکلیئر پلانٹ کو بمبارڈ کیا گیا تو اس کے ذریعے سے کروایا گیا۔ یہاں برطانیہ اور امریکہ ایسا قدم نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس کے قانونی پھر مشکلات ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک گنڈا گردی اور دہشت گردی کا اڈا خود قائم کیا ہے اپنے مفادات کے لیے، اور ہمیں اسرائیل کی بات نہیں امریکہ کی بات اصل میں کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہم جب بھی بہت شکریہ، آپ کا وقت ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا تو 1-2 سوال اپنے دیگر مہمانوں سے کروں گا، وقت رہا تو پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ مغیث الدین شیخ صاحب، ابھی پچھلے دنوں بعض تجزیہ نگاروں کو یہ خوش فہمی ہو گئی کہ چونکہ نیتن یاہو نے جم کر امریکہ کے انتخابات میں مٹ رومنی کی حمایت کی تھی، تو اب چونکہ دوبارہ اوباما پریزیڈنٹ منتخب ہو گئے ہیں، صدر منتخب ہو گئے ہیں، تو اب نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ویسی نہیں رہیں گی اور پالیسی میں تبدیلی آئے گی۔ کیا یہ خوش فہمی جامع عمل پہن سکتی ہے؟ میرے خیال میں ہماری بحث میں تمام جو پارٹیسپینٹ ہیں انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں اس کی روشنی میں پھر ہم نے غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں ان کی پالیسی میں یکسانیت رہتی ہے، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ اپنے ریپبلکن آئے، چاہے ڈیموکریٹس آئیں، چاہے اوباما آئے، چاہے کوئی اور آئے۔ ہم نے یہ دیکھا آگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ فلاں مسئلے پر ریپبلکن ایسے ہوں گے اور فلاں مسئلے پر ڈیموکریٹ ایسے ہوں گے، لیکن جب بھی فلسطین کا مسئلہ آیا ایک سے ایک بڑھ کر جو ہے ان لوگوں نے اسرائیل کی حمایت کے اندر جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھایا کہ ہمارے انٹرسٹ جو ہے وہ گارنٹیڈ ہیں، یعنی اسرائیل کے انٹرسٹ جو گارنٹیڈ ہیں۔ ان کی لابیز جو لابیاں جو ہے وہ اس طرح کام کرتی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے کلچ سے باہر آ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میں آپ کی گزارش کروں کہ ابھی یہ جو بات میرے بھائی نے کہی آگے بالکل درست ہے۔ اصل چیز جو نظریاتی فکر جو ہے جو صہیونی ریاست کی بات ہے، ایک بات اور نظر عام پہ آنی چاہیے کہ جو صہیونی ریاست کا تصور ہے، مذہبی لوگ بھی ان کے جو رہبائی ہیں
وہ اسے ریجیکٹ کر چکے ہیں اس حوالے سے کہ اس میں یہ تذکرہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کہ یہ مسیح کے آنے کے بعد ہوگی، اور یہ انہوں نے مسیح کے آنے سے پہلے اعلان کر دیا ہے۔ وہاں پر جو صورتحال ہے، انہوں نے ارد گرد کے علاقے سے، عراق سے اور ایران سے جو اپنے باقاعدہ یہودیوں کو پرگلایا کہ آپ لوگ اس نئی ریاست میں آ کے رہو، وہاں پہ اکٹھے ہو، بلکہ اس کام کے لیے انہوں نے دھماکے کیے، اور یہ سب سے پہلا جو ٹیررزم تھا وہ اسرائیلیوں نے کیا، دھماکے کیے تاکہ یہودی جو ہیں ان علاقوں سے بھاگ کر ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں، اور ان میں سب سے کم یہودی جو ہیں جو بھاگے ہیں وہ ایران سے، یعنی ایران کے اندر آج بھی یہودیوں کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے وہاں پہ رہتی ہے۔ وہ کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے نہیں بھاگے کہ وہاں پر ان کی جان مال اور ان کے سارے رہائش وہ محفوظ ہے۔ تو یہ ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، دوسری طرف یہ ہے کہ یروشلم جب مسلمانوں کے پاس تھا، سلطان حمید کے پاس، تو ہم مل کے شیئر کرتے تھے، اس کا انتظام جو تھا، حتیٰ کہ جب یہودی وہاں آئے انہوں نے کہا جی ہم یہاں پر ریاست بنانا چاہتے ہیں، نو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، آپ چاہیں تو یہاں سیٹل ہو سکتے ہیں، یہاں پر آپ اپنے پوجا کر سکتے ہیں، آئیں آ کر وزٹ کریں، سیٹل کے طور پر بھی رہ سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ریاست بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لیکن آج ان کے اندر کنٹرول صرف مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر نہیں جا سکتے، عیسائی بھی جا سکتے ہیں آ کر، یہودی بھی اس کا کنٹرول کر سکتے ہیں آ کر۔ اس قوم نے ہمارے سے ایسا کیا رہے یورپین یونین تو برطانیہ، یہ سب لوگ تو اپنی جان چھڑا رہے ہیں، انہوں نے جان چھڑا کر ایک ریاست آباد کر کے دی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو وہاں نہیں رہنا چاہیے، اور اس کام کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ بھی کی تاکہ روس سے، پولینڈ سے، برطانیہ سے یہودی بھاگ کر جو یہاں پر مرتکز ہوں اور اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمیں عنایت کیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ڈاکٹر ظفر علی اسلام خان صاحب، میرے پاس 3 منٹ کا وقت بچا ہے، آپ سے اس کا جواب چاہوں گا جو سوال کرنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ سال مئی سے ایک نیا معاہدہ جو شروع ہوا ہے قومی آشتی کا حماس اور فتح کے درمیان قاہرہ میں اور کیا کہتے ہیں دوحہ میں، اور اس میں باقاعدہ اس کے خد و خال بھی طے پا گئے تھے کہ قومی آشتی کی حکومت کیسی ہوگی، اس کا صدر کون ہوگا، وزیر اعظم کون ہوگا، اور انتظامیہ کیسی ہوگی۔ تو سب کچھ جب طے پا گیا تو کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے جبکہ فلسطین کو مبصر ملک کا درجہ بھی مل گیا ہے اور حماس نے اپنی قوت کا مظاہرہ کر کے اسرائیل کے آہنی گنبد کو شیشے کے گنبد میں تبدیل کر دیا، تو کیا وقت آ نہیں گیا ہے کہ فلسطینی گروہ حماس اور فتح جیسے خاص طور پر متحد ہوں اور ایک قومی آشتی کی حکومت تشکیل دیں جس کا خد و خال بھی وضع کیا جا چکا ہے، اور اگر نہیں ہو پا رہا تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے، اس کی ضرورت آج نہیں بلکہ اس وقت 2006 سے تھی جب یہ اختلافات سامنے آئے۔ در حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ فتح کے لوگ یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو اسرائیل اور مغرب کے ساتھ انہوں نے جوڑ رکھا ہے اور اس کی پالیسیوں کو وہاں پر نافذ کرتے ہیں، جبکہ حماس یا حماس کے ساتھ جو دوسرے چھوٹے گروپ ہیں مثلا الجہاد الاسلامی، یہ لوگ مزاحمت کے راستے کو جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مزاحمت کے طریقے ہی کے راستے ہی سے ہی ہم فلسطین کو آزاد کر سکتے ہیں۔ تو دونوں کے بالکل راستے الگ ہیں۔ ایک نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کو بالکل نہیں لڑنا ہے، بلکہ جو محمود عباس کا جو رجیم ہے، یہ ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اسرائیل کے ساتھ سیکیورٹی کولیبریشن کرتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ حماس اور جہاد اسلامی کے لوگ ان کے ساتھ لڑتے ہیں۔ تو دونوں کے راستے بالکل الگ ہیں۔ اگر یہ امن و آشتی ہو جاتی ہے جس کو فتح کے لوگ بالکل نہیں چاہتے ہیں، جب تک مبارک تھے تب تک بات بھی ہو رہی تھی، مبارک جب سے گئے ہیں تب سے ایک بھی میٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اب مصر کے اندر جو نیا نظام آیا ہے وہ اس طرح ان کی تائید نہیں کرے گا جس طرح سے مبارک کے لوگ کر رہے تھے۔ تو مجھے ایسی کوئی بھی خوشفہمی نہیں ہے کہ کوئی مستقبل قریب میں ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہونے والا ہے، کیونکہ معاہدہ ہونے کے بعد دوبارہ الیکشن ہوگا اور اس الیکشن میں دوبارہ حماس کی فتح ہوگی، اور یہ فتح کے لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اسرائیل بھی اچھی طرح جانتا ہے، امریکہ بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے ان سب کا مل کر کے یہ مفاد ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی معاہدہ اور کوئی بھی آشتی نہ ہو جبکہ حماس کے لوگ تیار ہیں۔ اس لیے کوئی بھی خوشفہمی نہیں ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، کیونکہ ایسا ہوگا تو جو اس وقت غیر قانونی طریقے سے ویسٹ بینک کے اندر وہ جو محمود عباس کا نظام چل رہا ہے، اس لیے کہ ان کی قانونی وقت ختم ہو چکا ہے، اور جو پارلیمنٹ وہاں کی ہے وہ اس کو انہوں نے ابالش کر رکھا ہے، اس کو بلاتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو نظام آج چل رہا ہے رام اللہ کے اندر وہ غیر قانونی ہے، اس لیے کہ 1 سال بلکہ 1.5 سال پہلے صدر عباس کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ بلا وجہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو وہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور ایک ایسا وقت آئے جب کہ حماس کی کوئی طاقت نہ رہ جائے اور تب الیکشن کرائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا وقت کبھی بھی نہیں آنے والا ہے، اس لیے کہ آج فلسطینی قوم پوری طرح زندہ ہو چکی ہے اور دیکھ چکی ہے کہ فلسطین کے لیے حقیقتاً کون لڑ رہا ہے اور کون خون بہا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اسرائیل اور مغرب کے سہارے کون لوگ عیش کر رہے ہیں اور ان کو وی آئی پی کارڈ ملے ہیں جس کے وجہ ساری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں. تو واضح ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ ہوا اور دوبارہ الیکشن ہوئے تو جو نتیجہ پہلے ہی آیا تھا 2006 میں اس سے بھی بدتر نتیجہ آئے گا، یعنی حماس کو مزید زیادہ ووٹ ملیں گے. اور بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے. ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال اس وقت اسرائیل سخت مسئلے میں ہے اور اس سے زیادہ اس کے حامی جو اب تک اس کی کھل کر حمایت کرتے آ رہے تھے، چونکہ فلسطین کی 140 ملکوں نے کھل کر حمایت کی ہے. بہرحال اب عالمی برادری کو خود اسرائیل اور اسرائیل کے حامیوں کو جواب دہ ہونا پڑے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.